إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے جو ہمارا اور آپ کا تنہا خالق و مالک ہے، اور رب العالمین جو اس پوری کائنات پر حقیقی اور سچی حکمرانی کر رہا ہے، اور رب العزت جو ترقی اور تنزلی کا مالک ہے، اور رب العالمین جو خوشحالی اور بدحالی کا مالک ہے، اور رب العالمین جو امیری اور غریبی کا مالک ہے، اور رب العالمین جو زندگی اور موت کا مالک ہے. مختصر سی تعریف خداوندی کے بعد ہزاروں اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو اللہ سبحانہ و تعالی کے تمام برگزیدہ، چنیدہ اور پسندیدہ نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص اس کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک لمحہ
ہمارے اور آپ کے لیے اور ایسے ہی رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں اور میری پاکیزہ ماں اور بہنوں، دنیا کی گرمی ہمیں میدان محشر کی گرمی کو یاد دلاتی ہے۔ دنیا کی گرمی سے ہمارے لیے بچاؤ کے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ انسان اس دنیا کے اندر سایہ حاصل کر لیتا ہے، گھر میں چلا جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، گھر ہیں، مکانات ہیں، آفسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، گھروں کے اندر ایسیاں ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ایک انسان اس دنیا کی گرمی کو دور کر سکتا ہے، اس دنیا کی گرمی کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک ایسی گرمی آنے والی ہے، ایک ایسی گرمی آنے والی ہے کہ اس گرمی سے وہی انسان محفوظ رہے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، عقیدہ ہوگا اور عمل صالح ہوگا۔ اور اس گرمی میں اللہ رب العالمین جسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اس دن کی گرمی کے تعلق سے اور میدان محشر کے تعلق سے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورج زمین سے 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ کتنا؟ 1 میل کی دوری پر۔ اور 1 میل سے مراد 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو زمین کی مسافت، زمین کی دوری، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر اس شہر سے اتنی میل کی دوری پر ہے، اور 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سورج جو آج ہم سے اور آپ سے ہزاروں اربوں کھربوں میلوں کی دوریوں پر ہے، اور ہم سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، کل قیامت کے دن یہ سورج ہم سے اور آپ سے 1.5 سے 2 کلومیٹر کی دوری کے اوپر ہوگا، بس اتنا قریب یہ سورج ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ اس وقت کی گرمی کو ایک انسان کیسے برداشت کرے گا؟ آج دنیا کی گرمی معمولی سی گرمی ہے، سورج انتہائی دوری پر ہے، اور ہم اس سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہمیں ایسیوں کی، پنکھوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر کے موقع پر یہ سورج ہم سے اور آپ سے 1.5 سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ اور اس میل کے تعلق سے دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میل عربی زبان کے اندر کہتے ہیں سلائی کو۔ سرمے کے اندر جو سلائی ہوتی ہے، جس سے ہم اور آپ اپنی آنکھوں میں سرمے کو لگاتے ہیں، جس آلے سے، اس آلے کو عربی زبان کے اندر، عربی لغت کے اندر اسے میل کہا جاتا ہے، میل، اردو میں سلائی کہتے ہیں۔ تو اس دوسرے قول کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سورج کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے بالکل سروں پر کھڑا ہوگا۔ 1 میل، ایک سلائی کی اونچائی 1 انگلی کے برابر ہوتی ہے، 1 انگلی کے برابر۔ یعنی یہ سورج جو آج ہم سے اور آپ سے نہ جانے کتنے دوریوں پر ہے، کل قیامت کے دن ہمارے بالکل سروں پر کھڑا ہوگا، 1 انگلی کی دوری پر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اندازہ کرو کہ اس وقت، اس حشر کے میدان میں، اس میدان محشر کے موقع پر انسان اس سورج کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ سائنسدانوں کا یہاں تک کہنا ہے آج کہ آج اگر یہ سورج اپنی جگہ سے تھوڑا بھی نیچے آ جائے، ذرا بھی نیچے آ جائے،
تو دنیا کی ساری چیزیں بھسم ہو جائیں اور جل کر کے راکھ ہو جائے. اس سورج کی گرمی کی اور اس سورج کی تمازت اور اس سورج کی گرمی سے اس زمین کی کوئی بھی ہری چیز نہ بچے، سب جل جائیں، بھسم ہو جائے. میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن میدان محشر کے موقع پر یہ سورج ہمارے اور آپ سے 1 انگلی کی دوری پر، یا بہت ہو گیا تو 1.5 سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا. بس اس سے زیادہ دور نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، انسان اس وقت سورج کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کے موقع پر، اس میدان محشر کے موقع پر، حشر کے میدان میں لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. پوری انسانیت، پوری دنیا انسانیت پسینوں سے لت پت ہوگی، پسینوں میں سرابور ہوگی. کسی کا پسینہ اس کے دونوں ٹخنوں کے برابر ہوگا. حدیث ہے یہ، جس کا ترجمہ، جس کا اردو میں مفہوم میں بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کا پسینہ اس کے دونوں ٹخنوں کے برابر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے دونوں گھٹنوں کے برابر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کمر کے برابر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گردن کے برابر ہوگا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو پورے جسموں کے اندر، سر سے لے کر کے پیر تک پوری جسموں کے اندر پسینوں سے شرابور ہوگا. میرے بھائیوں، ایسے موقع پر، ایسے کٹھن حالات میں اگر اللہ رب العالمین کسی کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہوگا اس بندے کے ساتھ جسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دے. میرے بھائیوں، اس لیے اگر اپنے آپ کو اس گرمی سے بچانا چاہتے ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے. وہ ایمان لے کر کے جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا. اس منہج پر چلے جو منہج اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے صحابہ کو دیا، اور پھر صحابہ نے پوری امت کو اور پوری دنیا والوں کو دیا ہے. اس منہج کو اپنائے اور اس عقیدے کو اپنائے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو اس گرمی سے بچا سکتے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن دے گا جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا بندہ امام عادل، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے تلے جگہ پانے والے خوش نصیب بندوں میں سے پہلا بندہ ہوگا امام عادل، عدل کرنے والا امام، انصاف کرنے والا امام، انصاف پرور حاکم اور حکمراں. ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. امام عادل سے مراد کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام عادل سے مراد کسی مسجد کا امام ہی مراد ہے. امام عادل سے مراد 2 لوگ ہوتے ہیں، 2 لوگ. اور دنیا میں ہر شخص کو اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے کر کے رکھتا ہے، اور یہ ذمہ داریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ذمہ داری تو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جسے ولایت عظمیٰ اور امامت عظمیٰ کہا جاتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، پورے ملک کا خلیفہ ہوتا ہے، پورے ملک کا بادشاہ اور سلطان ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے اندر رہنے والے
तमाम रियाया का, तमाम लोगों का वो जिम्मेदार होता है। और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे कम जिम्मेदारियां दे करके रखता है। और दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ना कोई जिम्मेदारी ना हो। मिसाल के तौर पर बाप घर का जिम्मेदार होता है, माँ घर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों की निगरान और जिम्मेदार होती है। कंपनी का सरबराह पूरे कंपनी के लोगों का मालिक होता है। जो किसी स्कूल का सरबराह है, चेयरमैन है या प्रिंसिपल है या जो भी जिम्मेदारियां उसे दी गई है, उस स्कूल के अंदर काम करने वाले तमाम मुलाजिमीन का, तमाम मुदर्रिसीन का और तमाम लोगों का वो जिम्मेदार होता है। सारे लोगों की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आती हैं। गैर कैफ जिसको इस दुनिया के अंदर जो भी जिम्मेदारियां मिली हो, शौहर बीवी का जिम्मेदार है, बीवी घर के अंदर रहने वाले छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदार है, बालिग लड़के अपने बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदार है। एक माँ बाप छोटे छोटे बच्चों की किफालत का और उनकी तालीम और तरबियत का ये जिम्मेदार है। तो इससे पता ये चला कि इमाम आदिल के अंदर तमाम लोग आ गए जिसको जो भी जिम्मेदारियां मिली हो, छोटी हो या बड़ी हो। अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों को अदल और इंसाफ के साथ निभाए तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये में जगह पाने वाले खुशनसीब बंदों में शामिल होंगे। लेकिन शर्त यह है कि इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हुए अदल और इंसाफ से अपनी जिंदगी गुजारे। अपनी जिंदगी अदल और इंसाफ के साथ माशरे में है, समाज में है, सोसाइटी में है, तो समाज और मुआशरे में रहते हुए लोगों के दरमियान इंसाफ करे। एक आदमी के पास बहुत सारे औलाद हैं, आदमी अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करे। एक आदमी के पास कोई कंपनी और कारखाना है तो उसे चाहिए कि उस कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों के दरमियान इंसाफ करे। बहरहाल अगर इंसाफ के साथ हमारी और आपकी जिंदगी बसर हो रही है तो इंशाअल्लाह ऐसे लोग जो इस दुनिया के अंदर किसी तनाज़े में, किसी झगड़े में, किसी लफड़े में, किसी इख्तलाफात में, किसी भी मामले में अगर हमें और आपको काजी बनाया गया, हमें और आपको फैसला करने के लिए बुलाया गया है, हमारा और आपका ये फरीजा बनता है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अदल और इंसाफ से काम लें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये में जगह पाने वाले खुशनसीब बंदों में शामिल। दूसरा बंदा जिसे अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साये में जगह देगा, वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर गुजर रही हो। यहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान के बारे में फरमाया, क्योंकि नौजवान किसी भी कौम और मुल्क के मेमार होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उन्हें बेशुमार सलाहियतें मिलती हैं कि एक नौजवान अपनी ताकत के बलबूते पर बहुत सारा काम कर सकता है, बहुत सारा काम कर सकता है, दुनिया के अंदर इनकलाबात ला सकता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान के बारे में फरमाया वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। इसीलिए आज लोग कहते भी हैं कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो, बर्बाद करना हो तो उस कौम के नौजवानों पर काम करो। इसलिए कि जब नौजवान हाथ से निकल जाएंगे तो समझ लीजिए पूरी कौम और पूरी मिल्लत तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाती है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। मगर आज हमारा नौजवान दीन इस्लाम से दूर होता चला जा रहा है, दीन इस्लाम से दूर होता हुआ चला जा रहा है, उलमा से दूर होता हुआ चला जा रहा है। एक तो इसके पीछे
میڈیا ہے اور دوسرے اعدائی اسلام ہیں۔ ان کی یہ سازش ہے کہ سب سے پہلے ان کے نوجوانوں کو دین سے دور کیا جائے اور علماء سے دور کیا جائے تاکہ ان کے اوپر کام کرنا آسان ہو جائے۔ اور ہمارے یہ نوجوان ہیں جو اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیوں کیا ہے؟ تم اپنی تخلیق کا مقصد سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری تخلیق کا مقصد یہ نہیں کہا ہے کہ تم اپنی جوانیوں کو ایسے بیکاریوں میں ضائع کر دو۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے تو اس جوانی کی طاقت کو اور اس کی قوت کو اور اس جوانی کی تمام توانائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں اور دین کے راستے میں کھپا دو۔ اسی میں دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی اسی میں بھلائی۔ مگر ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہماری عمر کا بہت بڑا حصہ پڑا ہوا ہے، ابھی تو ہم 25 سال کے ہیں، 22-23 سال کے ہیں، ابھی تو یہ ہماری عمر ہے کھیلنے کی، کودنے کی، مستیاں کرنے کی، کھیل کے میدانوں میں آنے اور جانے کی۔ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس کی یہ سوچ ایسی ہے، جو نوجوان ایسا سوچتا ہے کہ بھی ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ پڑا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ دھوکے میں، وہ دھوکے کا شکار ہے۔ اس لیے کہ موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان جوان ہے کہ بوڑھا، موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان بچہ ہے کہ بزرگ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، امیر ہے یا غریب ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی۔ ارے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملتی مہلت کہ انسان ایک خطیب منبر پر اور خطبے دے رہا ہے، نبی کی سیرتیں بیان کر رہا ہے، صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، خطیب اپنی بات تو پورا کر لے، خطبے کے دوران بھی بسا اوقات موتیں آ جاتی ہیں۔ ارے موت اتنی بھی مہلت نہیں دیتی کہ ایک انسان جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آیا ہوا ہے، سجدے میں ہے، سجدے سے اپنا سر تو اٹھا لے، نہیں ملتی مہلت کہ انسان دریا میں ہے، دریا کو پار کر لے، دریا میں بھی، بیچ سمندر کے اندر بھی موت آ جاتی ہے۔ ارے آج موت تو ہوائی جہاز میں بھی آ جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ارے جب موت آ جاتی ہے تو ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں دیتی مہلت ایک سیکنڈ بھی۔ اس لیے ہمارے وہ نوجوان جو غفلت کے شکار ہیں اور دھوکے کے شکار ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ جوانی موج مستی کے لیے ہے، انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارا نوجوان آج اپنی جوانی کی اہمیت سے نابلد ہے، اپنی جوانی کی قیمت سے اور جوانی کی اہمیت سے ناواقف ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، پارکوں میں، کھیل کے میدانوں میں، سنیما ہالوں میں، اسٹیشنوں پر اور اسی طریقے سے بس اسٹینڈوں پر، کلبوں پر، اسی طریقے سے جوئے کے اڈوں پر، شراب خانوں پر اگر کہہ لیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ آج ہماری مسلم قوم کا حال یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے اور مسلم قوم کے بہت سارے بچے، بہت سارے نوجوان یہ نشوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ انہیں صرف پینے کے نشے، کھانے کے نشے یہی مل جائے بس دنیا مل گئی۔ آج ہمارے مسلم قوم کے بہت سارے افراد اپنے بچوں کے تعلق سے رونا روتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، شراب کے اڈوں میں، نشوں کے اڈوں پر رہتا ہے۔ میرے نوجوانوں یہ حقیقت ہے، اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کے تعلق سے اور اپنے نوجوانوں کے تعلق سے چوکنا نہیں ہوئے اور اپنے بچوں کی طرف دھیان نہیں دیا، ان کی تربیت کی طرف، اور وہ کس راستے پر جا رہے ہیں، کن کی صحبتوں میں راتیں گزار رہے ہیں، کن کی صحبتوں میں دن گزار رہے ہیں، اگر ہم نے اور آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا تو ہمارے بچے
کل ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور پھر انہیں سدھارنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب کسی کی لت پڑ جاتی ہے اور خاص طور سے نشے کی لت، تو پھر اسے سدھارنا، اس نشوں سے چھٹکارا دلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ برکیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی کی قیمت سے ناآشنا ہے۔ جوانی کی کتنی بڑی قیمت ہے، ہمارا نوجوان اس سے نابلد ہے۔ آج ہمارے نوجوان بگڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں ایک بہت بڑی بیماری نشوں کی ہے، ایک بہت بڑی بیماری جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے آج ہمارے نوجوان، بالخصوص نیٹ کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے ہمارے نوجوان بگڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہر برائی آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، جیب میں ہے۔ ہمارا نوجوان کمرے میں اکیلے ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، میوزک سنی جا رہی ہیں، گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، نہ جانے کیا کون سی برائیاں اس موبائل کے حوالے سے اور اس انٹرنیٹ کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک سرپرست، ہر ایک ماں باپ اپنے نوجوانوں کے تعلق سے اور اپنے بچوں کے تعلق سے ہوشیار رہے، چوکنا رہے، گاہے بگاہے اس کے کمرے میں جا کر کے دیکھے کہ ہمارا بچہ اس موبائل کے تعلق سے کہاں جا رہا ہے، کون سا سیریل دیکھ رہا ہے اور کون سی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو بیدار ہونا ہوگا اور اپنے گھروں کے اندر سب سے پہلے اپنے بچوں کے تعلق سے ہوشیار ہونا ہوگا۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، بالخصوص ہمارے نوجوان اس حدیث پر دھیان دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے پاس تہامہ کے پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بے حیثیت اور بے قیمت بنا دے گا۔ ذرات کے مانند، ریت کے مانند، بالوں کے مانند کر کے ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بے حیثیت اور بے قیمت بنا دے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بے حیثیت اور بے قیمت بنا دے گا؟ نبی نے فرمایا تھا یہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ہم من اخوانکم، یہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی صفوں میں رہنے والے لوگ ہوں گے، جو بسا اوقات راتوں میں اٹھ کر کے نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کا جرم یہ ہوگا اذا خلوا من محارم اللہ انتہکوها، جب یہ تنہائیوں میں جاتے ہوں گے، تنہائیوں میں اکیلے میں رہتے ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہر انسان اور بالخصوص ہر نوجوان یہ سوچے اور یہ غور کرے کہ آج اس موبائل کے حوالے سے کتنی برائیاں ہو رہی ہیں۔ آج اس موبائل سے لوگ گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موبائل جو اس کے اندر بہت سارے فائدے کی چیزیں ہیں، لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، منٹوں میں بہت ساری چیزیں، دین کی باتیں یہاں سے وہاں پھیلا سکتے ہیں، لیکن وہیں پر برائیاں بھی بہت زیادہ ہیں، خرابیاں بھی اس کے اندر ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان جیسا اس کو چاہے استعمال کرے، اچھا چاہے اچھا استعمال کرے، خراب چاہے خراب بھی استعمال کرے، لیکن اس موبائل کے مفاسد کے حوالے سے اور تباہ کاریوں کے حوالے سے اور خرابیوں کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو چوکنا ہونا ہوگا، اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں ہم نوجوانوں کو دور رہنا ہوگا۔ یہ موبائل انتہائی خطرناک چیز ہے، بالخصوص بچوں کے حوالے سے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ ہر نوجوان بالخصوص ہر نوجوان اس کے اندر جو برائیاں ہیں اسے اپنے آپ کو دور کرے۔ تو دوسرا بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو دنیا کی تمام خرافات سے اور تمام تباہ کاریوں اور فحاشیوں سے بچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں، اس کی بندگی میں اپنی تمام توانائیوں اور طاقتوں کو کھپایا ہوا، اس نوجوان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو تمام قسم کی خرابیوں سے اور تمام قسم کی گمراہیوں سے بچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر جمے رہنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور تیسرا بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی ہوگا جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ علماء نے اس کی دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو وہ مراد ہے جو 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھروں کے اندر حاضری دیتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز پڑھا، ظہر کی نماز ختم ہوئی، دکانوں پر ہے، اسی طریقے سے اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہے، گھروں میں اپنے بال بچوں کے درمیان ہے، لیکن جیسے ہی عصر کی نماز کا اعلان ہوتا ہے، مؤذن کی آواز اس کے کانوں میں ٹکراتی ہے، اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اگر دکانوں پر ہے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، دوستوں کی مجلسوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی گھروں میں جو حاضری دیتا ہے وہ مراد ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ بندہ بھی مراد ہے جو مسجدوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کس مسجد میں کون سی کمی ہے، کس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، ایسے بندے کو بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو تیسرا بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وہ بندہ ہوگا جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ہیں، 3 کے علاوہ 4 اور ہیں، 4 ملا کر کے اس حدیث کے مطابق 7 ہیں، لیکن 7 کے علاوہ اور بھی ہیں جو دوسری حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ کچھ اور بھی بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بس کہنا یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں، عمل صالح کریں، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اے اللہ تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو سکے۔ اے اللہ تو حرمین شریفین کی، شہر مکہ اور شہر مدینہ کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی اور اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں کے مساجد ہو، مدارس ہو، دینی جامعات ہو، مکاتب ہو، اے اللہ تو ان تمام دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ دنیا کے جہاں کہیں کے مسلمان پریشان حال ہو، چاہے وہ بیماریوں سے پریشان ہو، چاہے وہ ظالموں کے ظلموں سے پریشان ہو، چاہے وہ قرضوں سے پریشان ہو، چاہے وہ بیماریوں سے پریشان ہو، اے اللہ تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے اس ملک ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ وہ فسطائی طاقتیں جو ہندوستان کی امنیت اور سالمیت کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، اے اللہ تو ان فسطائی طاقتوں کی سازشوں کو اور ان کے ناپاک ارادوں کو خائب و خاسر بنا دے۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے، دین پر، اسلام پر اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر خاتمہ نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔